السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصر اللہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاک 24۔ تو آج دو تین موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، جو پچھلے کافی ٹائم سے باجوہ کے دور سے چوری چھپے امریکہ کے وزٹ ہو رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی اور ان کے دائیں رائٹ لیفٹ کبھی کوئی ایک جا رہا ہے کبھی دوسرا جا رہا ہے۔ آخر کار یہ جتنی چوری چھپے اور ٹیبل کے آگے پیچھے ساری باتیں، رات کے اندھیروں میں باتیں ہو رہی تھی، نیتن یاہو نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچ چرائے کہتے ہیں نا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں دونوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی فارم 47 والے جو وزیر اعظم ہیں، کٹ پتلی وزیر اعظم، وہ اور فیلڈ مارشل جو ہے، یہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے اور مشاورت کے ساتھ جو 21 وہ سوال تھے اور جو ان کی 21 نکات کا ایجنڈا تھا، وہ ہم پہلے سے ان کو، جو جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پری پلانڈ ایک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ گئے اور آج اس چیز کو ہمیں بھی خیر سمجھ تو پہلے بھی تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے بات ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم جب تک حقیقت نہ ہو۔ اب جو شمع نوجہ والا کیس تھا، وہاں پہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو تقریر تھی اور اس کے پیچھے اور بیچ میں شمع جنیجو کا اچانک اتنی نالائق حکومت، اتنی نااہل حکومت کہ ایک چھوٹے سے کیس کو، ایک خاتون کو اگر آپ ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کو آپ نے سارا کچھ سرکاری طور پہ کیا ہے، تو اگر وہ خبر لیک ہو گئی ہے یا لوگوں کو پتہ چل گیا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، تو آپ اس کو اون کر لیں۔ آپ نے اس کے ساتھ کھانے کھائے، آپ نے ان کو ہوٹل میں رکھا، آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ہر جگہ پہ بیٹھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، سلمان نے ٹوپی اس نے پہنی تھی، خیر یہ بات بھی۔ اب حالت ہم یہاں سے دیکھ لیں، وہ ہم پرانا ہمارے آئی ایس آئی کے چیف تھے گل حمید، وہ کہتے تھے کہ جب دشمن آپ کی تعریف کر رہا ہو نا، تو سمجھ لیں کہ آپ میں غدار بہت سارے ہیں۔ تو آئی وہ سچ ثابت ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو تو سارا کبھی کسی کے دوست نہیں ہوتے، ٹھیک۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان کو باہر لو یو کہہ رہا ہے، اور فیلڈ مارشل کی اور فارم 47 والی حکومت کی اور عمران خان کو نکالنے کی وجہ سب وہ یہاں ہو گئی۔ مطلب پہلے تو دبے لفظوں میں بات ہوتی تھی نا، اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو تھا وہ حق پہ تھا، سچ پہ تھا، اور اس چیز کا پتہ تھا۔ اور کیا آپ سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گھڑی چوری کی وجہ سے؟ اصل ایجنڈا جو تھا یہی تھا اسرائیل کو۔ آپ حامد میر کا وہ ویلاگ نکال کے دیکھ لیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشر عمران خان کے اوپر تھا، لیکن وہ نر کا بچہ ڈٹ کے کھڑا ہوا۔ کوئی ایک یہ اب یہ کہنے میں بجا ہیں کہ یہ سارے عمران خان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس دور کی جب یہ بات ہوتی تھی، شیریں مزاری کی آپ وہ سپیچ دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی کی دیکھیں، خان کا موقف دے لیں۔ ایون جب نیتن یاہو آیا تو پوری دنیا کے جو سفیر تھے کھڑے ہو گئے تھے، خان صاحب جوتے کی نوک پہ رکھا، انہوں نے بیٹھے رہے، اٹھے بھی نہیں تھے۔ اور یہ لوگ، یہ پالیسی ہیں، یہ سب پالیسی ہیں۔ میں اب تو کوئی مطلب کوئی دوسری رائے رہ نہیں گئی ہے کہ آج سے سال 1.5 سال ہو گیا ہے، یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پہ بھی گرفتار سینیٹر مشتاق کو 12 دفعہ گرفتار کیا گیا۔ کوئی گاڑی پہ اسٹیکر لگاتا ہے، کوئی جھنڈا لگاتا ہے، تو بس کچھ نہیں ہے۔ تو کہانی ختم ہوگی۔ وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر جس کو قائد اعظم نے کہا اور جس نے علامہ اقبال نے کہا کہ اگر تسلیم نہیں کرنا، تو ان کی ایکسٹینشن کی وجہ سے یہ کچھ لوگوں کی کتنا جی لیں گے آپ نے کتنا جینا ہے؟ اور 50 60 70 سال ہو گئے، کوئی ہزاروں سال تو نہیں ہے نا، مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو عبرت آپ کو، یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ عبرت نہیں سیکھتے۔ مشرف کی موت دنیا کی وہ واحد بندہ تھا، واحد بیماری تھی جو صرف ایک اس بندے کو تھی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے پیچھے بھی بہت سارے جرنیل ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو خیر، حافظ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی، حقیقت یہاں ہوگی۔ تو آپ کتنے دن ایکسٹینشن لے کے کتنے دن جی لیں گے؟ کتنے؟ قاضی فیضی صاحب والا حال، وہ ایسی نوکری اور ایسی ایکسٹینشن اور ایسی وہ عہدے پہ لانت کہ دنیا میں آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، کہیں آپ منہ نہیں چھپا سکتے۔ خیر آخر کار یہ عوام ہے، اور یہ تو 2025 ہے، تو اسی میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ خان انشاءاللہ آئے گا اور یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ریورس ہوگی۔ امید کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں اور حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔